مسلمانوں کی شخصیت کو نمایاں اور امتیازی حیثیت حاصل ہو اور ان کے تشخص کی پہچان ہو، ایسی 10 صفات ہمیں سورہ احزاب میں ملتی ہیں۔ مرد اور عورت، مرد میں ہو یا عورت میں ہو، اسے مغفرت اور اجر عظیم کا مستحق بنا دیتی ہیں۔ یعنی ایک تو اس میں اسلام ہو، ایمان ہو، قنوت یعنی دائمی اطاعت ہو، صبر ہو، سچائی ہو، خشوع ہو، صدقہ دے، روزہ رکھے، شرمگاہوں کی حفاظت کرے، شرمگاہ کی حفاظت کرے اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرے۔ یہ ہیں وہ 10 کوالٹیز جو جس مرد میں ہو، جس عورت میں ہو، وہ مغفرت بھی ہوگی اس کی اور اجر عظیم بھی ملے گا اس کو۔ پھر سورہ احزاب جو ہے وہ ایک بہت ہی مشہور واقعے کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے، جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخالفین نے سخت تنقید اور تانے کا نشانہ بنایا تھا۔ ہوا یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ اور آپ کی پھوپھیزاد بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان نبھا نہ ہو سکا اور ان کے درمیان جدائی واقع ہو گئی، تو اللہ کے حکم سے خود آپ نے حضرت زینب سے نکاح کر لیا۔ اس پر بڑا شور مچا، بڑا شور ہوا کہ محمد نے اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی، جبکہ جاہلی تصور میں یہ نکاح حرام تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ نکاح خود ہم نے کروایا تاکہ آئندہ منہ بولے بیٹے کی متعلقہ بیوی کے ساتھ نکاح کرنے میں مسلمانوں کے لیے کوئی حرج نہ رہے۔ یہاں یہ بات بھی جان لی جائے کہ اسلام اور پیغمبر اسلام کے مخالفین نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کثرت ازواج میں معاذ اللہ شہوت پرستی کے عنصر کو بنیادی وجہ قرار دینے کی ناکام اور ناپاک کوشش کی ہے۔ یہاں اگر 2 بنیادی نقطوں کو ملحوظ خاطر رکھا جائے تو اعتراضات کو لغوی ظاہر ہو جاتی۔ پہلا یہ کہ آپ نے بھرپور جوانی میں ایک ایسی عورت کے ساتھ گزاری جو عمر میں آپ سے تقریباً دوگنی تھی۔ جب تک وہ زندہ رہیں آپ نے کسی خاتون کو اپنے عقد میں قبول نہیں کیا۔ اما خدیجہ کے علاوہ جتنی خواتین سے بھی آپ نے شادیاں کی وہ بڑھاپے کی حدود میں قدم رکھنے یعنی 50 سال کی عمر کے بعد کی۔ دوسرا نقطہ یہ کہ سوائے اما عائشہ کے آپ کی کوئی بیوی بھی کماری نہیں تھی، اور معاذ اللہ کثرت ازواج سے آپ کا مقصد شہوت پرستی ہوتا تو آپ کی شادیاں جوانی میں کرتے، باکرہ لڑکیوں سے کرتے۔ حقیقت یہ ہے کہ تعداد ازواج میں تعلیمی، تشریعی، اجتماعی، سیاسی حکمت پوشیدہ ہے۔ خیر انشاءاللہ اس کی تفصیل میں بھی کبھی جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سے کام لے دین کا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں مومنین کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمت عظمیٰ عطا فرمائی، اللہ نے اس کی یاد دہانی بھی کرائی کہ آپ کے 5 امتیازی اوصاف داخل ہیں۔ وہ یہ کہ آپ اپنی امت اور دوسری امتوں پر قیامت کے دن گواہی دیں گے، اہل ایمان کو آپ سعادت اور جنت کی بشارت دینے والے ہیں، کفار و فجار کو اللہ کے عذاب اور ہلاکت سے ڈرانا آپ کی ذمہ داری ہے، آپ نیکی، اصلاح، اخلاق، استقامت کی دعوت دینے والے ہیں، آپ سراج منیر ہیں، آپ کے پرنور وجود سے ظلمتیں دور ہوئیں اور شبہات کا ازالہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا کو چمکتے ہوئے سورج کے ساتھ تشبیہ دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے شرک اور جہالت کی گمراہیوں کو دور کیا، گمراہوں کو ہدایات دی۔ بالکل ایسے ہی جیسے سورج روشن ہو جاتا ہے تو رات کی تاریکی کافور ہو جاتی ہے، منزل تک پہنچنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور پھر سورہ احزاب جو ہے وہ آداب بھی بیان کرتی ہے جن آداب سے زمانہ جاہلیت میں لوگ ناآشنا تھے۔ چلیے ان آداب کو سمجھتے ہیں۔